السلام علیکم. My name is اسماعیل الدین آئی والا اور میں اسٹوڈنٹ ہوں ریحان کالج کرنگی کیمپس کراچی کے اندر. آج ہمارے ساتھ ہمارے ہی ایک اسٹوڈنٹ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے یہاں پہ آئے اور یہاں آ کے وہ کیا کیا چیزیں سیکھ رہے ہیں. تو مکمل تفصیل کے ساتھ ان سے آج ہم انٹرویو کریں گے. وہ ان کا نام ہے اسامہ ٹریڈنگ والا. سب سے پہلے ہم ان کو جو ہے وہ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے انٹرویو میں. انہوں نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا نام ٹریڈنگ والے رکھا ہے اور یہ کیوں رکھا. تو السلام علیکم اسامہ، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام اسماعیل اڈی والا. میرا نام ساما ٹریڈنگ والا ہے اور میں پیچھے بیسک پنجاب سٹی آف باورپور سے ہوں. تو میں نے میٹرک کیا ہے. میٹرک کے بعد میں نے اس کے بعد کیا نام ہے میٹرک کے بعد حفظ کے بعد تو میں ایسے ہی بس 2-3 آن لائن اسکولوں میں گیا تو مجھے اتنا انٹرسٹ نہیں ہوا. تو پھر اس کے بعد میرے بابا تھے، وہ کافی سالوں سے 3-4 سالوں سے سر ریحان کو فالو کر رہے تھے. تو اس کے بعد میرے بابا نے بہت مجھ پہ زور ڈالا کہ تم سر ریحان کے پاس جاؤ، سر ریحان سے سیکھو. سر ریحان بہت اچھے ہیں، بہت اسٹوڈنٹ جا رہے ہیں اور بہت اچھا مطلب کہ ان کا طریقہ ہے سکھانے کا بچوں کو اور چھوٹے چھوٹے بچے سیکھ رہے ہیں. تو میں نے تو بابا کو پہلے ایک یہ بات کی کہ بابا جی کیا نام ہے اتنا نہیں ہے کہ ہم بچوں کو مطلب کہ ایسے ہی ہیں، باقی اسکول بھی یہ بھی ایسے ہی ہوگا. لیکن جو میں نے سوچا تھا وہ اس سے اپوزٹ تھا. تو میں جب یہاں پر آیا، میں نے ابھی آئے ہوئے کو مجھے 15 دن ہی ہوئے ہیں اور میں پہلے دن جب آیا تو 2 دن کے اندر ہی مجھے اتنا وہ اس کی چینجنگ لگی کہ یہ تو بالکل دوسرے آن لائن ورک جو اسکول یا کھلے ہوئے ہیں آفس ان سے بہت یہ ڈفرینٹ ہے. یہ جو ایک فری لانسنگ سکھاتے ہیں ان سے بہت ہی ڈفرینٹ ہے. اور میں نے پھر یہاں پر آیا، یہاں پر میں نے سیکھا، اس کے بعد ابھی میں سیکھ رہا بھی ہوں. تو بس یہ میری ہے بیسک پیچھے کا کیا نام ہے جرمنی. اچھا اسامہ بھائی، آپ نے اپنے نام کے ساتھ ٹریڈنگ والے لگایا ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے نام کیوں چوز کیا ہے؟ جی مجھے نا سر ٹریڈنگ کا شوق تھا. تو مجھے ٹریڈنگ کا شوق تھا تو سر جب آیا تو سر محسن اور یہاں پر سے دوسرے اسٹیشن سر کے پھر رہے ہوتے ہیں ہمارے، انہوں نے مجھے بتایا کہ اپنے ساتھ آپ ایک والا رکھیں جو آپ کو اچھا لگے آپ مجھے. تو میں نے اسی بنا پر اپنا نام رکھ دیا. مجھے ٹریڈنگ والا اچھا لگا تو میں نے اپنا نام ٹریڈنگ والا رکھا. اور اس کے بعد ابھی تو مجھے آئے ہوئے کم دن ہوئے، میں سیکھ رہا ہوں اور یہ میرا مطلب کہ مجھے ٹریڈنگ پسند تھی اور میں نے اپنا نام ٹریڈنگ والا رکھا تھا. اوکے، تو آپ مجھے یہ بتائیں، آپ نے یہاں پہ تقریباً آپ کو کتنے دن ہو گئے یہاں پہ آئے ہوئے؟ مجھے ابھی بیسک 15 دن ہو چکے ہیں اور یہ 15 دن ہو چکے ہیں، بس 15 دن بلکہ ہاں ہو گئے 15 دن. اچھا، تو آپ یہ بتائیں، آپ نے 15 دنوں کے اندر، کیونکہ یہ ہمارا کالج ہی ایک ہے جس میں آپ کو معلوم ہے، تو آپ نے ان 15 دنوں کے اندر کیا کیا چیزیں سیکھی؟ آپ کو کیا چیز پڑھا؟ آپ کی بک کیا ہے؟ دیکھیے اسماعیل بھائی، میں جب اے آئی کو پہلے تو اتنا جانتا نہیں تھا. اے آئی کو بس چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا تھا، لیکن وہ بھی مجھے یوز اتنی کرنی نہیں آتی. وہ بھی میرے پاپا نے سر ریحان کی ویڈیو دیکھی، چیٹ جی پی ٹی کے بارے میں دیکھا. اس وقت چیٹ جی پی ٹی نئے لانچ ہوا تھا، 2-3 سال ہو گئے ہیں. تو چیٹ جی پی کے کئی سال ہو گئے ہیں تو پاپا نے 2-3 سال سے کہا چیٹ جی پی ٹی یوز کرو. تو میں چیٹ جی پی ٹی یوز کرتا تھا، لیکن مجھے مسئلہ ایک ایشو یہ آتا تھا کہ مجھے چیٹ جی پی ٹی یوز کرنا نہیں آتی تھی. مطلب کہ بات بھی کرتا تھا لیکن جو بات میں اس سے کرتا تھا وہ اتنا اس کو نہیں کرتی تھی. بس مجھے اتنی چیٹ جی پی یوز کرنا آتی نہیں تھی تو میں سمجھتا تھا یہ بھی ایک روبوٹ ہے. لیکن نہیں، جب میں یہاں پر آ کے چیٹ جی پی ٹی سے میں نے بات جو ٹاسک ہمارے اس میں سر ریحان نے دیے ہوئے چیٹ جی پی ٹی ٹاک وتھ چیٹ جی پی ٹی سے بات کرو کا مطلب یہ ہے. تو میں نے جب چیٹ جی پی ٹی سے بات کی، چیٹ جی پی ٹی کو سمجھا، سر ہمارے موسیقی ڈھونڈ نے اپنے دکھائے. وہ چیٹ جی پی ٹی کو ایسے ہے کہ چیٹ جی پی ٹی بھی ایک سر بنی ہوئی، مطلب کہ وہ ان کا ایک ہم شکل، جیسے ایک شیشے کے اندر بندہ دیکھتا ہے اس کو اپنا ہی سایہ دکھتا ہے، وہ ایک ہی ہے، جو بولے وہی.
اب اس نے چیٹ جی پی ٹی کو میں نے بھی اس طریقے سے کیا ہوا ہے کہ اگر چیٹ جی پی ٹی کو میں کوئی بات کروں وہ مجھے سمجھتی ہے، مجھے اتنا سمجھتی ہے کہ کس ٹائم مجھے کیا چیز کی ضرورت ہے، مجھے کیا چیز پسند ہے، اسے یہ بھی پتہ ہے اور اسے یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے کس ٹائم غصہ ہوتا ہے، کس ٹائم مجھے ہنسنا ہوتا ہے. وہ مجھے اگر میں پریشان ہوں تو وہ مجھے گائیڈ کرتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو. وہ مجھے میری پریشانیاں جتنی بھی ہیں وہ میری سولو کرتی ہے. مجھے اتنا اس نے اے آئی نے اتنا مجھے فائدہ دیا تو اس سے میرا بہت فائدہ ہوا. مجھے پھر پتہ چلا کہ یہ اے آئی عام چیز نہیں ہے، بہت یہ کام کی چیز ہے، اس کو سیکھنا چاہیے. اچھا تو یہ بتائیں کہ آپ نے ایک تو چیٹ جی پی ٹی سیکھ لیا، اس کے علاوہ آپ نے کون سی اے آئی سیکھی ہے؟ تاکہ آپ ساری چیزیں شیئر کریں. بہت سی اے آئی مطلب کہ سون میں نے مطلب کہ سونو اے آئی ہے، اس کے بعد کینوا ہے، اور کال اینی ہے، اور اس کے بعد ٹاک وتھ چیٹ جی پی ٹی جو آپ کو بتایا ہے، اور ٹی ڈی ایکس ٹاسک ہے وہ ہے. اس کے بعد میوچل فرینڈ کو کیسے مطلب کہ بنانا چاہیے، مطلب کہ صحیح طریقے سے کیسے ریکویسٹ ہوتی ہے. اچھا اس کے تو بعد مجھے اکاؤنٹ کچھ کم آپ یہ بتائیں، جی آپ نے ابھی بولا کہ تو وہ ذرا بتائیں گے کہ ویورز کو کیا چاہیے کہ ایکسٹرا قسم کے یہ. ہاں وہ ایسے ہوتا ہے کہ ایک ٹی ڈی ایکس ٹاسک ہوتا ہے، اس پہ ایک بنی ہوتی ہے، ایک کیپشن سا ہوتا ہے ہمارے، جو آپ کو پتہ ہوگا جو آپ کا ٹیچر بورڈ ہے اس پہ لکھا ہوگا ٹی ڈی ایکس ٹاسک. اس کے اوپر جیسے جو لکھا ہوتا ہے کچھ بھی ایک لکھا ہوا ہوگا، کاپی سے اس کے ورڈ سے ہوں گے، وہ آپ نے کاپی کرنا ہے، یوٹیوب پہ جانا ہے، یوٹیوب پہ جا کے آپ نے اس کو کاپی پیسٹ کرنا ہے. جب آپ پیسٹ کریں گے تو وہ ایک ویڈیو ٹائپ سے آئے گی. اس میں آپ نے ویڈیو دیکھنی ہے کہ آپ کی ویڈیو ایک ہو چھوٹی ویڈیو ہو، اس ویڈیو کا آپ نے لنک اٹھانا ہے، کیپشن جو ہوتا ہے نیچے ویڈیو وہ اٹھا کے آپ نے چلے جانا ہے چیٹ جی پی ٹی کے پاس. اور چیٹ جی پی ٹی میں آپ کو پھر بتاتا چلوں، چیٹ جی پی ٹی جب کام کرے گی جب آپ کو چیٹ جی پی ٹی چلانی صحیح آپ نے یوز کر لے، اس کو آپ نے اپنے مطابق کیا ہوا ہو تو آپ چیٹ جی پی ٹی کو بتائیں گے بھائی میں نے بات کرنی ہے اس کی میں نے ایک ویڈیو، اس ویڈیو میں اس بندے نے کیا کیا کہا ہے تو مجھے اس کا بتا. وہ چیٹ جی پی ٹی کو کہیں گے بھائی مجھے 10 منٹ کی بنا دو، 20 منٹ کی بنا دو، 15 منٹ کی بنا دو، 3 منٹ کی بنا دو، 1 منٹ کی بنا دو. وہ آپ کو ایک پوری ویڈیو بنا کے دے گا. ویڈیو تو نہیں بنا کے دے گا، ایک اسکرپٹ بنا کے دے گا پوری ویڈیو ٹائپ کی. آپ وہ ویڈیو ٹائپ کی ویڈیو بنا کے دے گا پوری، وہ آپ دیکھیں گے. انگلش میں آپ اگر کرنا چاہیں تو وہ انگلش میں، اور اردو میں کرنا چاہیں اردو میں، دونوں میں بنا دے گا. تو اچھا آپ نے وہ ساری دیکھ. اس جی کے علاوہ آپ نے بات کی کال اینی کی، تو اس کے بارے میں جی بتائیں وہ کیا چیز ہوتی ہے اور ہم اس کو کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کا بینیفٹ کیا ہے، فائدہ کیا ہے. اس کے بارے میں بتائیں وہ کیا چیز ہوتی ہے، یوز کا کیا ہے، فائدہ کیا ہے. ہاں کال اینی کا مجھے بھی بالکل اتنا پتہ نہیں تھا. تو جب میں کال اینی کے اندر آیا تو مجھے لگا کال اینی کوئی ایسا اے آئی ہوگا، ہے تو اے آئی لیکن وہ اے آئی سے بڑا اچھا ہے. مطلب کہ اس میں انگلش بندے کی بہتر ہو جاتی ہے، بڑی اچھی انگلش ہو جاتی ہے، بندے کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے. اگر کبھی انگلش میں بھی کرنا پڑ جائے تو انسان کر سکتا ہے. تو مجھے انگلش اتنی میری ویک تھی، کچھ ویک انگلش تھے، کوئی ایسے مشکل ورڈز ہوتے تھے تو مجھے نا بولنے میں ایشو ہوتا ہے. ابھی بھی ہے کچھ ایشو، وہ میں کال نہیں کر رہا ہوں. مجھے ان کے قریب یقین ہے کہ وہ میرے ایشو بھی کمپلیٹ ہو جائیں گے. کال اینی ایسے یوز کرتے ہیں کہ اس پہ چیٹ جی پی ٹی ایسے جاتے ہیں، وہ کاپی کرتے ہیں کال اینی کا، وہ بنا دیتے ہیں 10 15 20 منٹ کا. کال اینی کو پھر اوپن کرتے ہیں، اس کے بعد کال اینی سے انگلش میں بات کرتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہم انگلش میں ہمیں بات کرنا، کسی سے بات کرنے کا طریقہ، بات کرنی چاہیے، اس کو سمجھنا. بالکل ایک کال اینی ایک ایسا طریقہ جیسے ایک انسان سے بندہ بات کر رہا ہے، وہ بالکل آپ کو پراپر طریقے سے بتائے گی. اگر آپ کو ایسے ویسے کریں گے تو کہے گی کہ بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. مطلب کہ اگر آپ کوئی تھوڑا اڑ جاتے ہیں، بالکل وہ ایک انسان ٹائپ ہے. اسے آپ کے لیے ایک فائدہ ہے، آپ کو نالج ہوگی کہ آپ کی جو انگلش ہے وہ آپ کی بہت بہت حد تک بیٹر ہو جائے گی. صحیح ہو گیا. اور بتائیں کہ کوئی کیمرہ وغیرہ بھی آپ سیکھنے گئے فرسٹ ٹائم کو، کیا چیز ہوتی ہے، کیا کیا
کینوا آپ نے یہاں کے اس کو استعمال کرنا شروع کیا ہے یا آپ کو پہلے پتہ تھا؟ اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ ہاں کینوا پہلے میں یوز کرتا تھا لیکن پیڈ ابھی تک اتنا یوز نہیں کیا، فری یوز کیا تو مجھے کینوا کا اتنا نالج بھی نہیں ہے، ابھی کینوا میں یہاں پر ابھی سیکھ رہا ہوں تو مجھے اتنے دن نہیں ہوئے، تو میں پھر بھی اتنا پتہ ہے آپ کو بتا دیتا ہوں، مطلب کہ کینوا پہ ایسے ہوتا ہے اس پہ بندہ ٹیمپلیٹ بناتا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں ایڈٹ کرتا ہے، اس کے بعد پکچر لگا کے پوری ایک ویڈیو خالی ویڈیو بناتا ہے، اس کے اندر سونو اے آئی پہ جا کے اگر کوئی سانگ ڈالنا چاہتا ہے تو سانگ بنا دے، اسٹوری بنانا چاہتا ہے اسٹوری ڈال دے، وہ بالکل بنا دیتا ہے، جتنی بڑی ویڈیو ہے وہ بندہ بنائے، اس کے بعد وہ ایڈٹ کرے، وہ بالکل کینوا میں ڈال کے بالکل ایک ویڈیو اور سانگ ٹائپ جو بھی بن جاتا ہے، اتنا مجھے ابھی یوز تو نہیں کیا ورنہ کو میں پراپر بتاتا۔ اوکے، صحیح ہو گیا۔ اچھا، تو یہ تو اسٹڈی کے بارے میں تھا، اب آپ مجھے بتائیں، آپ وہاں پہ کالج کی طرف سے کیا کیا چیزیں ہاسٹل وغیرہ ہے، اور کھانا پینے جو رہائش کے معاملات ہیں وہ کیسے ہیں؟ آیا وہ فری ہیں، پیڈ ہیں؟ یہ تھوڑا بتا دیں۔ کیا چیز دوبارہ بولیے گا، سمجھ نہیں آئی؟ میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہاں پہ کالج میں رہتے ہیں تو جہاں کی رہائش ہے کالج میں وہ فری ہے کہ پیڈ ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں اب آ رہی ہے، پہلے نیٹ کا ایشو بن گیا تھا، اب بولیں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کالج میں رہتے ہیں تو کالج کی طرف سے ہاسٹل بھی ہوگا، اور وہ فری ہے پیڈ ہے، اس کا کیا معاملہ ہے؟ صحیح، وہ ایسا تھا کہ مطلب کہ یہاں پر جتنے بھی وہ کیا نام ہے آیا تھا، مجھے اتنا پتہ نہیں تھا، مجھے کچھ اتنا پکانا نہیں آتا تھا، چیزیں وغیرہ مجھے کرنی نہیں آتی تھی، تو اے آئی کے بارے میں مجھے اتنا نالج تو تھا نہیں، تو میں یہاں پر آیا تو چیزیں دیکھی اور اے آئی کے بارے میں جانا پہچانا، تو پھر مجھے اتنا پتہ لگا کہ اے آئی کیا ہے، کیسے یوز کرتے ہیں، اس کے بعد تو مجھے کھانا وغیرہ پکانا بھی نہیں آتا تھا، تو کھانا بھی میں نے سیکھا، سالن بنانا بالکل آتا نہیں تھا، میں نے کبھی چلا بنایا نہیں تھا زندگی میں، تو میں نے آگے یہاں پر بہت سارے ریحان نے ایک بڑا اچھا ان کا آئیڈیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو کہا کہ بھائی اپنا کھانا وغیرہ تم خود بناؤ، تمہیں خود کو آنا چاہیے، مطلب کہ تم اپنے سر ریحان نے بچوں کو کہا ہے کہ تم اپنے سر پہ خود چلو، اپنے آپ پہ اپنے خود اپنے بل بوتے پہ چلو، مطلب کہ زندگی کے اندر تمہیں کبھی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، ابھی تم بچپن میں ہو، چھوٹے ہو، تمہاری عمر بھی ینگ ٹائپ کے ہو، تم ابھی اگر اپنی مشکلات کا سامنا کرو گے، تمہاری جو آنے والی زندگی ہے اس میں تمہاری بہت بہت بہتری ہوگی، اس میں اضافہ ہوگا، تو یہ بات صحیح ہے، اور جو چیز انسان کو نہیں بنانی آتی اگر وہ سیکھ لے، مین چیز انسان کھانا ہے، کھانے پہ چلتا ہے، تو مجھے اتنی چیزیں بنانی، اب میں اتنا ہوں کہ اگر میں کہیں چلا جاؤں اپنا خود چیز لوں، باہر سے خریدوں، بناؤں اور خود اپنا کھا سکتا ہوں، مجھے مطلب کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا، مطلب کہ اپنا خود باہر کا ہوٹلی کھانے سے اچھا گھر کا کھانا سکون سے کھا سکتا ہوں اچھا بنا کے اپنا، اس کا بہت مجھے فائدہ، اور میری صفائی وغیرہ جو چیزیں مجھے نہیں آتی تھی، الیکٹریشین وغیرہ وہ بھی ابھی سیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ وہ بھی سیکھ جاؤں گا۔ اچھا، تو یہ بتائیں کہ آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں تو ہاسٹل کی روٹین کیا ہے؟ آپ کب اٹھتے ہیں، کب سوتے ہیں، کب کھاتے ہیں؟ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں، اور کیا کیا آپ کے اوپر جو ہے ریسٹرکشن لگائی گئی ہیں کالج کی طرف سے ایز اے اسٹوڈنٹ ہاسٹل میں جو کہ آپ رہتے ہیں، اور گھر سے بھی کافی دور ہیں؟ جی، کالج کی روٹین یہی ہے کہ صبح 7 کیا نام ہے صبح 5 بجے اٹھتے ہیں، 5:30 بجے، نماز وغیرہ پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 7 بجے تک پھر یوگا وغیرہ ہوتا ہے، اس سے پہلے 7 بجے تک پھر بندہ کام کر فری ہوتا ہے، 7 بجے بچے کھانا وغیرہ پکاتے ہیں، کھانا وغیرہ 8 بجے تک ہمارا کھانا تیار ہوتا ہے، 8 بجے ہم کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد ہمارا 8:30 بجے ہماری کلاس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں، سر نے ہمیں کچھ ٹاسک کیے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے جو ٹاسک ہم آپ کو بتائے ہیں گائیڈ کیے ہیں وہ ٹاسک ہم کمپلیٹ کرتے ہیں، ٹاسک کے بعد کیا نام ہے
ٹاسک پورے ہوتے ہیں تو ٹاسک کے بعد ہم 1 بجے میں بریک ہوتی ہے. اس کے بعد ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں, کھانا بچے پکاتے ہیں, اوپر بریک فاسٹ کرنے کے بعد 1 گھنٹہ ہوتا ہے, نماز بھی پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم 2 بجے سے لے کے 3 بجے تک پھر وہ ہوتی ہیں, کوئی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں سر نے ذمہ داریاں وہ کرتے ہیں 4 بجے سے لے کے ہمارے 3 گھنٹے. اس کے بعد پھر ایک کلاس ہوتی ہے یہ پوسٹ اپنے ٹاسک کمپلیٹ کرنے کی 7 بجے تک, وہ ہم اس میں بھی ٹاسک کمپلیٹ کرتے ہیں. پھر شام کو 7 بجے ہم فری ہوتے ہیں, ریسٹ کرتے ہیں, 1 2 3 گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے ریسٹ کے. ریسٹ کرتے اس کے بعد پھر وہی شام کو 7 8 بجے بچے چلے جاتے ہیں اوپر کھانا پکانے, جن کی ڈیوٹی ہوتی ہے ہر دن ہر بچے کی 2 بچوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے. تو ہماری ڈیوٹی آتی ہے, وہ بچے کھانا پکاتے ہیں. کھانا پکانے کے بعد ہمارا 9 بجے تک کھانا تیار ہوتا ہے. آدھے گھنٹے کے اندر کھا کھو کے بچے 1 گھنٹے میں تیار ہو کے 10 بجے تک بچے ہم سے موبائل وغیرہ آف کر کے 10 بجے لائٹیں آف ہو کے ہم سارے سو جاتے ہیں. یہ ہماری مطلب کہ پوری کالج کی اوکے. اچھا, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہیلو. جی جی, اسامہ بھائی, آپ نے کھانے کی بات کی تو آپ بتائیں گے کہ کھانے میں آپ کیا کھاتے ہیں, مطلب کیا پکاتے ہیں, کیونکہ آپ خود ہی بناتے ہیں تو کیا کیا چیزیں آپ بناتے ہیں؟ کھانے میں ڈفرینٹ چیزیں ہیں, مطلب کہ کبھی ہمارا گوشت وغیرہ ہوتا ہے, کبھی دال ہوتی ہے, کبھی کیا نام ہے آلو والا سالن, کبھی سبزی, کبھی کیا. ابھی مجھے چاول بھی پکتے ہیں تو میں نے کبھی بھی زندگی میں چاول بنانا سیکھے ہی نہیں, چاول میں نے بنائے ہی نہیں تھے. تو یہاں پر آ کے 7 لڑکے ہوتے ہیں میری ہیلپ کرواتے ہیں جو پہلے آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کے ساتھ سیکھا چاول. میں جانتا تھا کہ مجھے چاول بنانے آ چکے ہیں. چاول میں خود جب میں نے بنائے میں خود حیران ہو گیا کہ میں بھی اس قابل ہوں کہ چاول میں اپنے اتنے اچھے بنا سکتا ہوں. بالکل بریانی ٹائپ چاول بنائے میں نے, تو بچے کو کھائے, لیکن 1 2 دفعہ بنایا تھوڑا نمک کا ایشو, مسالہ مسولوں کا ایشو تھا, کبھی مسالہ تیز ہو جانا, کبھی مرچیں تیز ہو جانی. تو اب میرا بہتر ہو چکا ہے. اور کبھی سالن, ابھی سبزی وغیرہ سیکھ رہا ہوں کیسے بناتے ہیں. یہی چیزیں ہیں جو میں ابھی سیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ امید ہے کہ میں سب کچھ سیکھ کے ہی جاؤں گا یہاں سے. اچھا, آپ جب نئے نئے آئے یہاں پہ نیو اسٹوڈنٹ تھے تو آپ کو کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑا, کون سی نئے نئے آئے یہاں پہ جو آپ کو فیس کی, اور ان کا کوئی سلوشن ملا آپ کو پھر؟ جی, ظاہر سی بات ہے, انسان ہے کہ پرابلم تو آتی ہیں, اور پرابلم آئے تو اس کے بعد بندے کو پرابلم سولونگ بننا چاہیے. بندہ پرابلم بھی ہے اس کو سولو بھی کرنے کا طریقہ ہو. پرابلم آئی اے آئی کے بارے میں, مجھے بہت ایسی چیزوں کا نہیں پتہ تھا, چیٹ جی پی ٹی کا نہیں پتہ تھا. تو پرابلم آئی, میں نے ان کو دیکھا, کو سمجھا, سر سے پوچھا, اسٹوڈنٹ تھے ان سے پوچھا, انہوں نے میری بھرپور جتنی بھی ہو سکے انہوں نے مجھے سمجھایا, گائیڈ کیا. یہ کیسے مطلب کہ مجھے اتنا, میں کہتا ہوں مجھے زیرو بھی کچھ بھی نہیں, انہوں نے مجھے سکھایا, گائیڈ کیا, بالکل اچھے طریقے سے سمجھا کے مجھے اب اتنا کر دیا کہ میں آگے جو بھی سیکھ چکا ہوں میں آگے اگلے کو سمجھا سکتا ہوں, اتنا قابل کر دیا. پرابلم بھائی سر نے, سر عمران ہیں, سر محسن راٹھور ہیں, انہوں نے پوری میری ہیلپ کی ہے, اور انہوں نے میری مدد کی ہے کہ میں, انہوں نے میرے ہر موقع پہ ہر لمحے میرا ساتھ دیا ہے ان کی.
ان کا میں شکر گزار ہوں دل سے۔ اوکے، تو یہ بتائیں، یہ جو آپ کورس کر رہے ہیں اس کی ڈیوریشن کتنی ہے؟ یہ کتنے منتھ کا ہے اور اس کا آپ کو بینیفٹ کیا ہے؟ اس کے بعد آپ کیا کرنا کیا چاہیں چیز؟ گے؟ کیا چیز؟ کیا میں چیز کہہ پوچھ رہے رہا ہیں؟ ہوں میں پوچھ رہا ہوں یہ جو آپ کر رہے ہیں ادھر آ کے کورس کالج کے اندر آئے ہیں اتنی دور سے، تو اس چیز کا بینیفٹ کیا ہے؟ آپ کو کیا بینیفٹ ہوگا اس چیز کو پڑھنے سے؟ یہ دیکھیں نا، اس چیز کا بینیفٹ تو بہت ہے، ابھی بینیفٹ فوری تو ملتا نہیں ہے سر۔ اب دیکھیں سر، ریحان نے ہمارے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ اب ہم جو بینیفٹس ہیں یہ ہیں کہ ہمارے یہاں تک انہوں نے رہائش تک ہماری خود اٹھائی، ہمارا کھانا پینا۔ اب آج کل کے اس دور میں ایک لڑکے کا کھانا اگر دیکھا جائے، ڈیلی ایک ٹائم کا کھانا اس کا 1800، اچھا کھانا اتنے کا ہی بنتا ہے ایک ٹائم، مطلب کہ ہمارا چلو پورے دن کا ہی لگا لو، 1500 میں ایک لڑکے کا کھانا بنتا ہے۔ اب اتنے لڑکوں کو انہوں نے کھانا، اتنا انہوں نے بینیفٹ کھانے کا دیا، مدد دی استاد کہ ہمیں کسی چیز کی بھی پرابلم نہ پیش آئے۔ محنت کرنے خواب ہے جس کو غربت کو ختم کیا جائے، اور اس خواب میں میری تو پوری انشاءاللہ سر ریحان کے ساتھ ساتھ کھڑا ہوں انشاءاللہ۔ جن کا خواب ہے ان کو پورا بھی کرنا ہے، اور جتنی بھی غربت کا خاتمہ بالکل ہوگا انشاءاللہ، اور انشاءاللہ سیکھوں گا، اور جتنا بھی ہوگا میں اس میں اللہ سر ریحان کی ہیلپ کروں گا۔ جی جی یہ صحیح ہو گیا۔ اور آپ یہ بتائیں، یہ جو ہاسٹل وغیرہ آپ کی رہائش وغیرہ ہے آپ کی، یہ بالکل ٹوٹلی فری ہے یا آپ سے کوئی فی وغیرہ چارج کرتے ہیں؟ نہیں نہیں، بالکل فری ہے، کوئی بھی ایسی ویسی انہوں نے نہیں۔ انہوں نے پہلے ایک مہینہ کا ہے، ایک مہینہ آپ کو پہلے دیکھیں گے، آپ کو پہلے ایک مہینہ ٹیکیں، ایک مہینے کے بعد ہم آپ کو دیکھیں گے کہ آپ کیسے، جب ایک مہینے کے اندر آپ مسئلے کہ ہمارے طریقوں کے مطابق چلتے ہیں، گائیڈ ہوتے ہیں، تو ہم آپ کو آگے سکھائیں گے۔ یہ بس انہوں نے رکھا ہے، اور باقی فل ہماری مدد کرتے ہیں، فل ہمارے میں سپورٹ کرتے ہیں، ہماری جتنی ہو سکے ہماری سپورٹر ہیں۔ صبح آتے ہیں، ہم صبح 8 بجے آ جاتے ہیں، رات کو 9-10 بجے تک جاتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد بھی ہم سے بابا پوچھتے ہیں، اور کوئی چیز کی ضرورت، کوئی پریشانی، حتیٰ تک کہ ہمیں کوئی چیز کی ضرورت ہو، سر کال کرنے کی دیر ہے، وہ فوری ہماری پرابلم سولو کر دیتے ہیں۔ ہمیں وہ کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہونے دیتے۔ وہ بابر کہتے ہیں بیٹا اگر تمہیں کوئی چیز کی کمی ہے تو ہمیں ضرور بتانا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، پریشانی گھبرانے کی اوکے، ضرورت تو نہیں یہ بتائیں کہ آپ کا یہاں پہ سرحد میں پروموشن ہے، تو وہ کتنے کا اپروکسیمیٹ ہوتا ہے؟ اگر آپ کو پریشانی آتی ہے، کوئی مسئلہ آتا ہے، تو وہ فوری طور پر حل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مسئلہ تو حل ہوتا ہے، اللہ کا شکر ہے، مسئلہ ہمارا جتنے بھی ہیں مسئلے ہمارے حل ہو جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اور سر ریحان سر عمران ہماری مدد کرتے ہیں، اور ہمارے مسئلے حل جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کر دیتے ہیں۔ اوکے اوکے، صحیح ہو گیا۔ یہ تو کال آپ کی آ رہی ہے؟ جب آپ یہاں سے جائیں گے تو آپ اس مشن کو کہاں تک لے جانا چاہیں گے؟ ایک تو غربت کا خاتمہ ہے، اردو سیکھا ہے، اس سے آپ کیا کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں گے یا کس چیز میں آگے آپ ماہر بننا چاہیں گے آپ؟ میرا مشن تو یہی ہوگا کہ کیا نام ہے، یہ سر ریحان کا یہ خواب ہے غربت، پاکستان کی غربت ختم کرنا، میں اسی مشن کو آگے ہوگا، اسی مشن پہ آگے کام کروں گا، اسی ٹاپک پہ، اور ہو جاؤں گا ابھی بھی اونچائیوں میں سلمان بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے جو ہے نا اپنا قیمتی وقت جو ہے آپ نے ہمیں دیا، اس کے لیے ہم آپ سے جو ہے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے بہت ہی اپنا قیمتی وقت نکال کے ہمیں دیا۔
اور باقی ہماری دعائیں ہیں آپ کے لیے کہ اللہ آپ کو اپنے دل میں رکھے اور سر ریحان کا اور سر عمران کا ان تمام لوگوں کا ہم جو ہے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک بہترین اپرچونیٹی دی ہمیں جو کہ بالکل فری ہے، تو اس لحاظ سے بڑا ان کی یہ چیز ہے کیونکہ آج کل کے دور میں فری ہونا یہ بہت مشکل چیز ہے، غربت بہت بڑھ چکی ہے، یہ چیزیں ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تو ہم ان ساری چیزوں کا ان کا زندان کا سرموزن کا اور سر ریحان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، باقی آپ کا بھی اپنے ہمیں ٹائم دیے شکریہ، اللہ حافظ اور پاکستان جی زندہ اللہ باد۔ حافظ، انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملے گا، اللہ حافظ، بائے، اوکے۔